کاروان توحید۔ اس ڈی وی ڈی میں آپ مختلف مقامات کے ان احباب سے روبرو ہو رہے ہیں جنہوں نے شرک و بدعات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا۔ خادم حسین پردیسی میرا نام ہے۔ محمد عثمان ہے، فیصل بدایوں سے۔ میرا نام اسلم نفیس خان۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ پیدائشی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں۔ دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ تبلیغی تھا، مہینے میں 3 دن لگانا۔ زندگی میں بہت بڑا افسوس یہ رہے گا کہ مجھے یہ دعوت بہت عرصے کے بعد ملی، بہت عرصے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذاہب اور ادیان کی تاریخ میں یہ اعجاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے کہ یہ دین ہر قلب سلیم کے دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کی دعوت فطری اور آفاقی ہے۔ اگر ہٹ دھرمی و تعصب اور ضد و عناد سے بالاتر ہو کر اس دعوت کی طرف سوچے جائے تو یہ دعوت اللہ کی توفیق سے قلوب و اذہان کو مسخر اور فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ روز اول سے لے کر عصر حاضر تک دین حنیف کا یہ اعجاز قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، اور اسلام دلوں پر دستک دیتا رہے گا، اور سعادت مند افراد قرآن و سنت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شاہراہ ایمان پر گامزن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا نام ہے ارشاد احمد، میں باڑہ ہندوراؤ میں رہتا ہوں۔ بڑا ہندوراؤ دہلی کے اندر، یہ پرانی دہلی ہے، دہلی 6 کہلاتی ہے۔ پرانا شہر جو کسی زمانے میں شاہ جہاں آباد کے نام سے ہوا کرتا تھا، اسی کا میں رہنے والا ہوں، وہیں میری پیدائش ہے۔ ہم کاروان توحید کے سلسلے میں ایک ڈی وی ڈی تیار کر رہے ہیں جس میں ہم ان نئے احباب کی آواز یا ان کے جو تأثرات ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں جنہوں نے شرک و بدعات کی زندگی سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی شاہراہ پر وہ آئے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ حدیث یا سلفی منہج کی دعوت آپ تک کیسے پہنچی اور آپ کیوں کر اہل حدیث ہوئے؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سوال کا جواب تھوڑا بعد میں دوں گا، اس سے پہلے میں اپنی تاریخ بتا دوں کہ میں جب فراش خانہ مظہر الاسلام میں زیر تعلیم تھا، کچھ لوگ اس وقت اہل حدیث لڑکے ہوا کرتے تھے جو میرے کلاس فیلو تھے، جو کبھی انہوں نے دعوت کا اس قسم کا مجھے کبھی نہیں بتایا، بلکہ میں ان کے مذاق اڑایا کرتا تھا کہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ پرانی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اور پھر کچھ ہمارے علماء اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ حنفی ہیں اور ہم جو ہیں بالکل جدید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں جو عمل کیا ہے ہم اس عمل کو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہمارے بچپن میں ہمارے دل اور دماغ پہ بٹھا دی گئی۔ خیر بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، ہم پڑھتے رہے اور کوئی اس قسم کی ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ ہم اپنے آپ کو بڑا فخر سے کہتے تھے ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، دیوبندی ہیں، بڑے فخر سے کیا کرتے تھے کہ ہم دیوبندی ہیں، مطلب اس پہ ہمیں بڑا فخر ہوا کرتا تھا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا، زندگی چلتی رہی۔ جب عمر کے کافی حصہ نکل گیا تو میرے ایک ہم زلف سعودی عرب گئے حج پر، اور وہاں شاید ان کی ملاقات ہوئی محمد عاقل صاحب سے۔ پھر وہ واپس آئے تو میں نے انہیں دیکھا کہ ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ بدل چکا تھا،
بہرحال میں اس معاملے میں کچھ بولا نہیں. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیوں اس پر عمل کر رہے ہیں اور کیا ہے. بہرحال خاموشی اختیار کری. پھر کچھ عرصے کے بعد محمد عاقل صاحب دہلی آئے. وہ جدے میں قیام پذیر ہیں. جب دہلی آئے تو ان سے ملاقات کرائی انہوں نے میری. پھر عاقل صاحب سے میری کئی مرتبہ ملاقات کے بعد ان سے بہت بحث و مباحث ہوا کہ آپ یوں کیوں ہیں اور ہم ایسے کیوں ہیں. میں ان سے یہی کہتا تھا کہ دیکھیے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں اور وہ جدید جو ماڈرن بالکل مذہب ہے وہ اس کو ماننے والے تھے, اور آپ لوگ پرانی حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں جو اللہ کے رسول نے چھوڑ دی. نعوذ باللہ ہم اس وقت ایسا کیا کرتے تھے کیونکہ ہمارے دماغ میں بچپن سے یہ بٹھا دیا گیا کہ ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں حنفی وہ بالکل جو آخری وقت کا دور ہے اس کے اوپر جو اللہ کے رسول نے وہ کیا وہی ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی بات. خیر بہرحال ہوا. یہ واقعہ ستمبر کے مہینے کا ہے تو عاقل صاحب سے ہماری بہت بحث ہوئی میری اس سلسلے میں, ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے. پھر انہوں نے ایک سوال مجھ سے پوچھا جو میرے دماغ میں کلک کر گیا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ کا دین کون سا ہے. میں نے کہا جی دین محمدی. اور کہنے لگے آپ مانتے کس کو ہو. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. کہنے لگے تو پھر اس میں کچھ فرق ہے یا نہیں کہ دین تمہارا محمدی اور مانتے ہیں وہ آپ انہیں. اب یہ بات میرے دماغ میں کلک کر گئی کہ یہ واقعی ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. پھر اس کے بعد میں واقعی مجبور ہوا. پھر میں نے ایک کتاب پڑھی عبدالمتین جوناگڑھی صاحب کی حدیث نماز. اس میں شاید میں سمجھتا ہوں حنفی مذہب کے عالم کے سارے حوالے دیے انہوں نے نماز پڑھنے کا جو اس میں طریقہ ہے, کیونکہ سب سے بیسک طریقہ ہمیں نماز پڑھنے کا ہی پہلے آنا چاہیے, اور پھر عقیدہ تو ہے ہی اس سے پہلے کی چیز, لیکن کیونکہ ہم فوراً ہی نماز کے اوپر چلے گئے کہ واقعی ہماری پہلے نماز تو درست ہونی چاہیے. اب اس کتاب کو میں نے کئی مرتبہ پڑھا عاقل صاحب کے کہنے کے بعد. پھر میں نے اس کتاب کی کئی مرتبہ دہرانے کے بعد اس میں پڑھ لیا کہ واقعی اتنے بڑے بڑے حنفی عالم جو ہیں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے. خیر بہرحال کوئی بات نہیں ہے. پھر ہم نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو بڑا ہندوراؤ کے امام صاحب اللہ نے بریق رحمت عطا کرے, اب اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ بچوں کو بہت حافظ بنایا. ہم نے ان سے کہا بھائی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھنی چاہیے. انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو. میں نے پھر پڑھنی چھوڑ دی. پھر میرے دماغ میں خلل سا ہوا کہ واقعی یہ اتنے بڑے مولانا ہیں اور بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور قرآن پڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. پھر میں مجبور ہو گیا. پھر میں نے اور کتابیں پڑھی ہوں اور لوگوں سے اس سلسلے میں بات کی. پھر یہ پتہ مجھے جو میں نے اس میں دیکھا کہ وہ صورت مکی ہے, شاید نماز بھی اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی. پھر اس کا جو شان نزول ہے اور تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مکہ کے مشرک جب قرآن کوئی لوگ پڑھا کرتے تھے وہ دھم مچایا کرتے تھے. شاید اس وقت یہ نازل ہوئی کہ جب لوگ قرآن پڑھیں تو آپ خاموش رہو. تو اس کا نماز سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن کیونکہ بدلے میں اس حدیث کو اس قرآن کی پیش کیا جاتا ہے جبکہ اس کا مفہوم اور اس کا شان نزول دوسرا ہے, اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز میں کے تعلق سے جو وہ حدیثیں ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی وہ زیادہ قوی حدیثیں ہیں. پھر اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اس کے اوپر عمل شروع کر دیا, اور میری جب عاقل صاحب سے اس بات پر بہت بحث ہوئی تو 25 ستمبر 1995 کو پھر میں پوری طریقے سے اہل حدیث منہج سلفی منہج کے اندر داخل ہوا. اور انشاءاللہ بس اللہ سے یہی دعا, لیکن ایک زندگی میں بہت بڑا افسوس یہ رہے گا کہ مجھے یہ دعوت
بہت عرصے کے بعد ملی. بہت عرصے کے بعد میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نکل چکا تھا. مجھے اس کا بہت افسوس رہے گا. کاش یہ دعوت مجھے بہت پہلے مل جاتی تو یہ ہے، لیکن پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق عطا فرمائے ہوتا تو وہی کام ہے. ارشاد صاحب، آپ اہل حدیث ہونے کے بعد اب اپنے آپ کو کیا سکون محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں، الحمدللہ یہ بات تو 100% صحیح ہے کہ اب بہت سکون میں ہوں، اور مطلب دلی سکون ہے کہ ہاں الحمدللہ میں صحیح اس کے اوپر آ گیا ہوں. آپ جب اہل حدیث نہیں تھے تو پھر دیوبندی مذہب سے جڑے ہوئے تھے. جی جی جی. کیا کرتے تھے آپ دیوبندی مذہب میں جب تھے؟ دیکھیے، دیوبندی مذہب میں اس طریقے کے عقیدہ تو شروع سے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے اور جو تہوار ہیں اس میں شرکت کر لیا کرتے تھے، کوئی چیز کر لی نہیں کری مطلب، لیکن پھر بھی وہ چیزیں جب بعد میں پتہ لگی وہ واقعی شرک اور بدعت سے تعلق رکھتی تھی، پھر وہ سب چھوڑی، اور چھوڑنی بھی چاہیے تھیں، کیونکہ جو ہمارے ہندوستان میں جو تہوار ہیں جیسے شب قدر، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، اور 12 ربیع الاول، محرم، اس قسم کی ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا دیوبندی عالموں نے کہ یہ محرم کو دسترخوان وسیع کرو اور اس طریقے کا کھانا کرو، اس طریقے کے بیانات تھے. اس سے ہم بہرحال انہیں برا نہیں جانتے تھے، اس چیز کو اتنا ضرور تھا، لیکن اب ان سب چیزوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے. آپ کے جو جن کا نام آپ نے لیا، آپ کے اقبال صاحب حمزلف، جی، جب وہ اہل حدیث ہوئے جی، اس کے بعد ان کے بعد آپ اہل حدیث ہوئے. جی، جب آپ دونوں کی تبدیلی واقع ہوئی، جب دونوں تبدیل ہو گئے تو آپ کی سسرال میں کیا رد عمل ہوا؟ دیکھیے، سسرال میں رد عمل یہ ہوا، ہماری سسرال تو واقعی بریلویت کے اوپر تھی، اور وہاں ہر وہ کام جو واقعی شرک اور بدعت سے تعلق تھا، 11ویں کی نیازیں دینا ان کے ہاں، اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں تھیں جو شاید ہمارے جانے سے وہ ختم ہوئیں. بلکہ شادی سے پہلے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہنے کہ بھائی آپ کا مزاروں پہ چادر چڑھانے سے کیا تعلق ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو شاید میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ سردی کے دن تھے. میں نے کہا بھائی چادر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے، رضائی چڑھانی چاہیے کیونکہ اس وقت سردی ہے. ایک یہ مزاحیہ بات تھی. تو پھر اس میں سے انہوں نے، یہ 2 صاحب تھے اس میں، انہوں نے کہا بھائی نہیں، یہ تو ہمارے مطلب کے آدمی ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد ہے وہ بات آج تک. تو گویا کہ آپ کو جو دعوت حق پہنچی ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے پہنچی ہے. سعودی عرب میں بھی آپ کا جانا ہوا ہے. آپ سعودی عرب کی جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے اور وہاں کی جو حکومت، جالیات وغیرہ کا کام ہے، وہ بہت زبردست ہے. کیونکہ جتنے بھی لوگ یہاں سے کام کے تعلق سے گئے ہوں یا حج کے تعلق سے گئے ہوں یا عمرہ کرنے گئے ہوں، جب وہ واپس آتے ہیں اور جو واقعی تھوڑے سے بھی سمجھدار ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ یہاں آنے کے بعد ان میں تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے. جو وہاں کے علماء اردو میں تقریریں کرتے ہیں، یا جو ادھر ہندوستان سے، پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے جو لوگ ہندی اور اردو میں تقریریں کرتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں. جس میں 1-2 نام ہیں، جیسے معراج ربانی صاحب ہیں، توصیف الرحمان صاحب ہیں. ان کی کیسٹیں ہندوستان میں دستیاب ہیں جو مل جاتی ہیں جامع مسجد سے، دارالکتب اسلامیہ ایک سے مٹیا محل میں. وہاں ہر قسم کی تقریریں جو لیٹسٹ ہیں وہ سب ملتی ہیں. اس سے لوگ کافی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم سنتے ہیں ان تقریروں کو، کیونکہ اس میں اختلافی مسائل دلیل کے ساتھ موجود ہیں، کتابوں کے ساتھ موجود ہیں، کتابیں دکھائی جاتی ہیں کون سی کتاب میں کون سا مسئلہ ہے. مطلب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہمیں اس طرف کہیں بھاگنے دوڑنے کی یا زیادہ محنت کرنے کی. آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کو بہت دکھ ہوا، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے ایسے ہی گزار دیا، حق سے دور،
حق سے ناواقفیت رہی، اور جب کہ ایک سعودی عرب سے انجان آدمی آیا اور آپ کو دعوت حق دے کر آپ کی زندگی اس نے سنوار دی، آپ کی آخرت کے لیے وہ ایک نجات کا ذریعہ بن گیا. جی بالکل. سعودی عرب سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ہندوستان میں دہلی میں آپ رہتے ہیں، دہلی میں دعوتی سرگرمیاں کیسی ہیں؟ دیکھیے، دہلی کے تعلق سے دعوتی سرگرمیوں کے معاملے میں ایک بات کہوں گا، اس میں شاید برا نہیں ماننا چاہیے کسی کو بھی. جو اہل حدیث کا جو منہج ہے اتنا اچھا اور قرآن اور سنت کے اوپر ہے، لیکن اس کی قیادت کے تعلق سے یا اس کی تبلیغی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اوروں کے مقابلے میں. جبکہ جو باطل مذہب ہیں، جو باطل مسلک ہیں، ان کی دین اور تبلیغ بہت زیادہ کہیں ہم سے مضبوط ہے. ضرور اس کے اندر ہماری کچھ کمیاں ہیں جو ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں یا اس میں کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں. ورنہ دیکھیے، امت پیاسی ہے، اسے صحیح بات کہنے والے لوگ آج بھی نہیں مل رہا ہے. بہت سارے لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ اہل حدیث ہوتے کیا ہیں یا سلفی منہج کیا ہے. بڑے افسوس کی بات یہی ہے کہ ہماری تبلیغ اور ہماری بات ان تک نہیں پہنچی. ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا، جبکہ یہ ذمہ داری جن لوگوں کی انہیں پوری کرنی چاہیے. حالانکہ ہے ہر آدمی کی، میری بھی ہے، لیکن کیونکہ ہم اس معاملے میں اتنی عربی سے واقفیت ہماری نہیں ہے یا ہم نے قرآن اور حدیث کو اس نظریے سے نہیں پڑھا جو ہمارے علماء اس سے واقفیت رکھتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، تو بہت کمی ہے ہماری اس تعلق سے. کس طرح کی کمی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس علم نہیں ہے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ آپ جبکہ دہلی کے اندر مقیم ہیں تو یہ دعوت و تبلیغ جو یہاں پر ہو رہی ہے اس کی اصلاح کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیے، نصیحت تو کے لائق تو میں نہیں ہوں کہ کیا کہوں، لیکن جو لوگ اس کے اوپر ان پوسٹ پر فائز ہیں یا جو لوگ ہمارے خطیب ہیں، چند خطیب لوگوں کو چھوڑ کر، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہے. جیسے دہلی کے اندر ہمارے مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب ہیں، حافظ شکیل میرٹی صاحب ہیں، اور انہی لوگوں کا تھوڑا تبلیغ کا معاملہ ہے. باقی حالانکہ اور بھی لوگ ہیں، عبدالاحد مدنی صاحب ہیں، اختر علی صاحب ہیں. یہ لوگ کام کرتے ہوئے تو دکھائی دیتے ہیں کہ ہاں دین اور تبلیغ کے لیے اپنا کام ہے ان کا کر رہے ہیں. باقی حالانکہ دہلی اتنی بڑا شہر ہے، آج بھی ہم اس سے محروم ہیں، اور مسجدیں بھی میرے خیال سے یہاں بہت مختصر ہیں. اہل حدیث مسجدیں بھی کافی دور دور ہیں، اور کچھ ایریوں میں تو دور تک ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بھی کافی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو دین و تبلیغ تک کی بات پہنچانے کے لیے. جہاں آپ اس شہر کی بات کر رہے ہیں جہاں کے جمعیت کا مرکز ہے، تو آپ نے دہلی سے باہر کبھی سفر کیا ہو تو ہمیں بتائیے کہ وہاں جب یہاں کی ایسی حالت ہے تو وہاں آپ کا کیا مشاہدہ رہا ہے باہر کہیں کا سفر؟ دیکھیے، جہاں دہلی ہے، جہاں مرکزی جمعیت بھی قائم ہے، اور دہلی میں میڈیا کے رسوخ اور ہر چیز کا جہاں کیونکہ ہندوستان کی راجدھانی ہے، جب یہاں یہ حالت ہیں تو ہمارا اتر پردیش، بہار شریف اور اڑیسہ وغیرہ جو اور ہمارے صوبے ہیں، وہاں تو بہت دور دور کا معاملہ ہے. وہاں کے حالات تو میں شاید سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ خراب ہونے چاہیے، کیونکہ بامبے وغیرہ کا تو یہ ہے کہ ہمارے مولانا مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا کام ہے، اور وہاں دین اور تبلیغ کا کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن بنگلور میں بھی کچھ ٹھیک ٹھاک سی خبریں آتی ہیں سننے کے تعلق سے. لیکن دہلی اس معاملے میں اور اتر پردیش کا یہ حصہ جو دہلی کے قریب ہے یہ تو بہت ہی کمزور ہے اس معاملے میں. پھر وہ مبارک پور وغیرہ جو اس طرف کی یو پی ہے اس میں پھر بھی کچھ ٹھیک ہے، بہتر ہے. دہلی میں کیا آپ سمجھتے ہیں مین وجہ کیا ہے دہلی کی؟ دیکھیے، دہلی کی مین وجہ جو یہ ہے کہ آپ کے یہاں اب دہلی میں جن علماء کا آپ نے نام لیا ہے
ان میں سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک بھی آدمی دہلی کا یہاں پر مقیم عالم ہے. آپ دہلی کے رہنے والے ہیں, کیا وجہ ہے کہ دہلی میں دوسرے لوگ چند لوگ کام کر رہے ہیں جبکہ مرکزی کردار جو مرکزی ہیڈ آفس ہے وہ یہاں پر موجود ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں پھر وہی بات ہے کہ میں کہوں آپ کو اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ علاقائی عصبیت بھی کچھ میں نے دیکھا ہے یہاں پائی جاتی ہے. کچھ لوگ اپنے ایریے کے یا وہ کسی بھی تعلق سے ہیں, یو پی کے ہیں یا بہار کے لوگ ہیں یا اڑیسہ کے لوگ ہیں یا بنگال کے لوگ ہیں, کچھ علاقائی عصبیت, جبکہ حالانکہ دین اسلام میں علاقائی عصبیت اور نسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام ہے, ہم لوگ ایک ہیں, آدم کی اولاد ہیں. ہمارے میں یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے جو یہاں ہوتی ہے. اس قسم کے تعلق سے کچھ اس طریقے کی بھی باتیں یہاں پائی جاتی ہیں. کس طرح کی عصبیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے اس کی عصبیت ایسی ہے, مدرسوں میں بھی یہ آیا کہ دہلی کے بچوں کو, کیونکہ دہلی ایک ماڈرن شہر ہے, یہاں کے بچے بھی تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں, تو انہیں مدرسوں میں بھی سننے میں جو آیا ہے یہ ہے کہ مشاہدہ بھی ہے ہمارا کہ ان کو یہ, اچھا تم دہلی کے لڑکے ہو, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ سب ان کو طنزیہ باتیں کہی گئیں. کچھ بچے اس سے پھر پیچھے ہٹ گئے. صرف دہلی میں زیادہ تر اتنا ہی دین سیکھ لیتے ہیں بچے, نماز کے تعلق سے نماز ہو جائے اور روزہ اپنا ٹھیک ہو جائے. اسی لیے آج دہلی میں جو دہلی کے اپنے باشندے ہیں وہ واقعی علم کے معاملے میں, دینی علم کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. اور پھر یہ بھی کیوں نہ ہو, دہلی میں مدرسے ہی قائم جو دینی ہیں وہ بہت کم ہیں. عبدالحمید رحمانی صاحب کا ایک مدرسہ ہے وہ اوکھلا میں, وہ بہت اچھا کام انجام دے رہا ہے. ایک ریاض العلوم جامع مسجد پر ہے, صرف 2 ہیں. اب اس تعلق سے ہماری دہلی کی صوبائی جمعیت ہے, ان کا صوبائی جمعیت کا یا مرکزی جمعیت سے تو کوئی ایسا مدرسہ ہے نہیں یہاں جس کے اندر تعلیم کا سسٹم کوئی بہت اچھا ہو. صرف اگر یہ 2 مدرسے نہ ہوں, اور ایک پھاٹک حافظ خاں میں مدرسہ میاں صاحب, ایک یہ 3 مدرسے میری نالج میں ہیں, اور باقی ایسے چھوٹے جو مسجدوں کی چھت پر یا مسجد کے کسی کونے میں چل رہے ہیں, تو ان کی میں سمجھتا ہوں گنتی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ تو بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ ہوتی ہے وہاں سے. تو صرف جمعیت کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جمعیت کی کارکردگی تو 6-7 سال پہلے تو کچھ تھی, لیکن اب پچھلے 6-7 سال سے تو واقعی کچھ نہیں ہے. کیونکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہماری اس جماعت کے اندر سیاست زیادہ ہو گئی ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا نام ہو جائے, جبکہ دین میں ہماری اس سے اوپر سوچ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کام ہم حق کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ہمیں دنیا میں اس کے لیے نام یا نہ اس کے لیے کہ میں بہت بڑا کہلاؤں یا یہ کام میرے اس میں ہوا, اس طریقے کا مسئلہ ہے. آج مسجدیں اونچی بناتے ہیں ہم, مینار اونچی بنا کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی مسجد بنا لی اور اتنا بڑا کام. یہ کوئی کام نہیں ہے, جبکہ ہمیں زیادہ تعداد لوگوں کی بڑھانی چاہیے اور انہیں حق کی دعوت زیادہ دینی چاہیے. ہمارے پاس آدمی زیادہ ہونے چاہیے اس تعلق سے کہ کیونکہ دین اور تبلیغ کا کام ہی ہوا ہے کہ لوگوں تک قرآن اور حدیث کی دعوت ان تک پہنچ جائے جن لوگوں تک اب تک نہیں پہنچی. ہم جن لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھی. کیونکہ خود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 35 سال کے بعد جب مجھے یہ دعوت ملی, مجھے خود افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ پہلے کہاں تھے جو مجھے پہلے نہیں بتایا. اتنی میں سمجھتا ہوں اتنی کم عقل میں اس وقت بھی نہیں تھا. اگر کوئی مجھے شاید سمجھاتا تو میری اس وقت بہت پہلے سمجھ میں آ جاتا, اور مجھے آج اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ آج ہوتا ہے, جو میرا وہ اتنا وقت اس میں نکلا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی جمعیت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, جبکہ ہم نے گزشتہ سالوں میں سنا ہے انہوں نے عالمی پیمانے پر پاکوڑ کانفرنس کری اور اس کے بعد دہلی کی کانفرنس ہوئی, اور جس میں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. آپ اس کو کام نہیں گردانتے؟ نہیں, دیکھیے پاکوڑ کی کانفرنس میں بھی گیا تھا,
واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکوڑ کی کانفرنس میں آدمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. دراصل وہ آدمیوں کی تعداد جو زیادہ تھی وہ خود اہل حدیث تھے، لیکن اس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ آج تک پورا سامنے نہیں آیا. اگر ہم 1000 اہل حدیث ہیں اور 1000 ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور 5 سال بعد بھی وہی 1000 رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں تعداد ہماری بڑھنی چاہیے تھی. وہاں کچھ سیمینار ہوئے تھے، ان سیمیناروں کی رپورٹ آج تک میں سمجھتا ہوں پوری ہوئی نہیں جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ امت کچھ ایسے مسائل سے ہماری گزر رہی ہے جو ہندوستان کے عجیب سے مسائل ہیں. یہاں سودی کاروبار ہے، انشورنس ہے، اور ہم جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے مسائل دوسرے ہیں. جہاں جو اسلامی ممالک ہیں، حالانکہ ہمارا دیش آزاد ہے، ہمیں ہر طریقے کی آزادی ہے، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، ہماری شریعت ہم پر نافذ ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں آج ہم خود اس میں پریشان ہیں. لیکن ان کا حل تو یہی لوگ نکالیں گے کہ بتائیں اس کے اندر امت کو کہ بھائی یہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے. جتنے سیمینار ہوتے ہیں اس کی کوئی فائنل رپورٹ آج تک تو آئی نہیں. یہ تو تھی پاکوڑ کانفرنس. دہلی کی جو کانفرنس ہے اس پر کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیے، دہلی کی کانفرنس کے تعلق سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 5 یا 6 ہزار جو اخبار کی رپورٹ تھی اس میں اتنے لوگ آئے تھے، ہم بھی گئے، لیکن وہ پھر سیاسی کانفرنس ہو گئی. اس میں سارے لیڈرز جتنے تھے وہ آئے. پھر ایک اور اس میں عجوبہ بات یہ کہ اس میں ایک عورت سیلفی اسٹیج کے اوپر آئے. یہ مجھے وہ کچھ بات دیسی زبان میں کہوں کہ ہضم سی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا جو منہج ہے اور جو ہم جس اس کے سوچ کے اور جو دینی ہمارے کیا کہہ سکتا ہوں میں اس کے بالکل برخلاف تھی یہ چیز. تو گویا کہ آپ دہلی کی کانفرنس سے آپ کو اطمینان نہیں ہوا؟ دیکھیے دہلی کی اچھا دیکھیے کانفرنس ہوتی کیوں ہے؟ کسی بھی کانفرنس کا ریزلٹ آنا چاہیے. خالی آدمیوں کو اکٹھا کرنا اور دنیا کے اندر یہ میسج دینا کہ ہم نے اتنی بڑی، یہ تو سیاسی معاملہ ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ لوگ اکٹھے کر لیے یا اتنے ہزار اکٹھے کر لیے، اس کا کیا مطلب؟ مین مقصد ہمارا جو مورل ہے وہ ہمیں کیا حاصل ہوا. جب تک وہ نہ ہو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کانفرنس ہو، کوئی بھی مجمع ہو، کوئی بھی ریلی ہو، وہ سب ٹھیک نہیں ہے. نور ٹی وی کے پروگرام کے بارے میں آپ تک اطلاعات پہنچی ہیں کہ ایک ٹی وی چینل کا تصور پیش کیا گیا اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے جدوجہد کی گئی. اس پر آپ کا کیا تبصرہ کریں گے جو اس کے ساتھ برتاؤ ہوا؟ دیکھیے نور ٹی وی کے تعلق سے جو مشن تھا وہ سب سے بہترین مشن تھا کہ اگر سیلفی چینل ہندوستان سے شروع ہو جاتا تو وہ بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آج اس زمانے میں میڈیا سے اچھی تبلیغ کرنے کا آسان ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا جتنی بڑی ہے اور وقت کم ہے تو میڈیا سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ چینل ایک شکار ہوا کچھ سازشوں کے تحت، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی 2-3 میٹنگ میں نے اٹینڈ کی. کچھ لوگ اس میں یہ چاہتے تھے کہ یہ کام ہمارے ذریعے ہو، جبکہ مسئلہ یہ نہیں تھا، یہ مل کے کام کرنے کا تھا، کسی ایک کے سر پہ صحرا باندھنے کا مسئلہ نہیں تھا. یہ اگر چینل ہو جاتا تو اس سے اہل حدیث اور سلفی منہج کو بہت فائدہ ہوتا. لیکن کیونکہ سازشوں کے تحت یہ میں سمجھتا ہوں کافی تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے. اگر یہ ہو جاتا تو یہ جو آج چینل ہیں جو بدعت اور شرک کو پھیلا رہے ہیں اس کے لیے یہ بہت اچھا ذریعہ بن سکتا تھا. لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکا، کیونکہ وہ شاید میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے میرا یہ، لیکن سوچ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہ یہ ہمارے ذریعے ہو اور ہماری شرطوں کے اوپر ہو، اس کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی فی الحال اس میں جو پروگریس تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے. کن لوگوں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے تذکرہ کیا میں اب اس میں آپ کو نام لوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ عہدیداران جو ہیں ان کی اس کے اندر بہت بڑی وہ تھی، کیونکہ انہوں نے جو شرائط کا ایک پرچہ لکھا تھا وہ بس رہنے دیں اس بات کے لیے، یہ پھر بہت لمبی بات ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور
اس کے ہاں ایک یہ کہوں گا، اگر یہ چیز ہو جاتی، یہ پوری قوم کے لیے فائدہ مند چیز تھی، اور وہ تھا جو شرائط اس کے اوپر لگائی گئی کہ اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ویسے کرنا ہے، اس پہ ہم نے اس کے اندر یہ ہونا ہے، اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تو یہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ مرکزی پوسٹ پر آنے کے بعد انہوں نے اپنے ذاتی ادارے بنائے ہیں. کیا جس دن وہ اس پوسٹوں سے ہٹیں گے وہ ادارے کیا مرکزی جمعیت کے ہوں گے یا صوبائی جمعیت کے ہونے چاہیے؟ اس کا شاید سوال کا جواب وہ کبھی نہیں دے سکیں گے جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں. کن اداروں کی آپ بات کریں؟ ہمارے علم میں تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. نہیں، یہ دیکھیے، مرکزی جمعیت کی پوسٹ پر آنے کے بعد کوئی بھی آدمی کو یہ چاہیے کہ جو بھی کوئی ادارہ یا جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ وقف ہونا چاہیے جماعت کے تعلق سے، یا تو وہ مرکزی جمعیت کا ہو، بعد میں وہ ہینڈ اوور مرکزی جمعیت کے ہو یا صوبائی جمعیت کے ہو. لیکن اس پوسٹ پر آنے کے بعد لوگ اپنے ذاتی ادارے بناتے ہیں، اور کل جب وہ اس پوسٹوں سے ہٹیں گے تو وہ ذاتی ادارے اور اس کی پراپرٹی ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہوگی. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، جو بھی بلڈنگ ہے اس کی، جو بھی مدرسہ ہے، جو بھی ہاسپٹل ہے، وہ پھر آنے والوں کے بعد جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کے ہینڈ اوور ہونا چاہیے. میرا سوال ابھی واضح جواب مجھے نہیں ملا ہے. جی، وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ادارے قائم کر لیے، اور وہ جمعیت کیا اس کی آپ نشاندہی کریں گے اس کی؟ جی، میں نشاندہی بھی کر سکتا ہوں جو میرے علم میں ہے، جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ دیکھیے جامعہ ابو بکر صدیق کے نام سے ایک ادارہ چمپارن میں قائم ہوا. ایک احسان اکیڈمی کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں علی گڑھ کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے ہیں جو شاید میری نالج میں نہ بھی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا. اچھا، اگر یہ بات نہیں ہے تو مرکزی جمعیت جس کا کروڑوں روپے کا میں سمجھتا ہوں بجٹ ہے، آخر وہ کیا ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں کیا مرکزی جمعیت کا کوئی مدرسہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی ہاسپٹل ہے؟ کیا ہے آخر؟ صرف چند ان کے جو رسالے ہیں جیسے ترجمان ہے، دا ٹروتھ ہے وغیرہ ہیں، اس طریقے سے جو کچھ نکلتے ہیں. اردو کا تو میں سمجھتا ہوں شاید پرماننٹ ہے، 15 دن میں آتا ہے، لیکن باقی کا میں سمجھتا ہوں شاید ناغہ بھی ہو سکتی ہے اس میں، یا کچھ وہ کتابیں ہیں جو وہ لوگ اس کا بزنس ہے، چاہے شاید وہ نو لاس نو پروفٹ پہ ہوتی ہو. اس کے علاوہ کوئی کام بتائیں آپ کہ کوئی بھی ہے. شاید کچھ مسجدیں بھی بنوائی جاتی ہیں، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں مسجدیں بھی ادھوری چھوڑی جاتی ہیں، وہ کسی کا پلاسٹر رہ جاتا ہے، کسی کا فرش رہ جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوکل جو ہے ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ، کوئی پتھر لگوا دیتا ہے، کوئی اس میں پینٹ کرواتا ہے. آخر یہ سب ہے کیا؟ کوئی اس کا سسٹم کچھ میں جہاں تک سمجھتا ہوں میری نالج میں تو آیا حدیث ہونے کے بعد آپ کے خاندان والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بس آپ نے بہت سے سوال کیے اس تعلق سے، یا آپ نے میرے بہت مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے کہ میرے خاندان میں اکیلا ہی ہوں اور کسی نے آج تک میرا ساتھ نہیں دیا. بلکہ مجھے، حالانکہ حدیث ہے کہ رشتے داری جوڑنی چاہیے، توڑنی نہیں چاہیے، میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن اس تعلق سے میں شاید کچھ نہیں کرا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا. میں اس وقت اکیلا ہوں، لیکن اکیلا اس لیے محسوس نہیں کرتا جتنے میرے جماعت کے لوگ ہیں، اب میں انہی کو اپنا بھائی اور انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں. حالانکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا اور کن کی باتوں میں آ گیا، اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی قرآن و حدیث کو سمجھیں اور اس کو پہچانیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں اور اس کو تسلیم بھی کریں. لیکن بڑا افسوس ہے مجھے اس تعلق سے، حالانکہ میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب کچھ ہیں، پورا خاندان ہے، لیکن اس معاملے میں اکیلا ہی ہوں. لیکن جو مجھے اس کا افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ جو یہاں دہلی میں جماعت کے لوگ ہیں وہ سب مجھ کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور میں جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہیں. بس اس میں خوش ہوں، تو اس لیے مجھے اس چیز کا
महसूस नहीं होता। आपकी आवाज़ इस सीडी के ज़रिए पूरी दुनिया में जाएगी। आप अहले हदीसों के लिए कुछ नसीहत या उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा अहले हदीस हजरात से, बल्कि उनसे क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों से, भाई हमारा जो दुनिया में आने का मकसद है उसे पूरा करना चाहिए, और वो मकसद तभी पूरा होगा जब हम कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, उस पर अमल करेंगे और उस तरीक़े से करेंगे। दुनिया के अंदर सैकड़ों मज़हब हैं, और मज़हब के अंदर भी फिर बहुत सारी ब्रांचेस जिसे बोलते हैं, जैसे हमारे मुसलमानों में हनफी, शाफ़ई, मसलकी, बरेलवी, ये सब को छोड़ें, कुरान और हदीस जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया उसी चीज़ को, उसी बात को हमें अपनाना चाहिए, बाकी सब बातिल है। अब लोग इसके अंदर धोखा देते हैं कि भाई आप लोग बुज़ुर्गों की नहीं मानते या उसकी नहीं मानते, वो ये मीठे मीठे धोखे देते हैं। भाई जो बुज़ुर्ग हैं, बल्कि ये तक के सवाल करते हैं क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने या फलां साहब ने ये बात कही है, क्या वो कुरान और हदीस नहीं जानते थे? जबकि ये किस्म का धोखा है। मैं समझता हूँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कोई ऐसी बातें नहीं कही होंगी जो जिस पर आज हम लोगों का अमल है, और हम बड़े फ़ख्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं हम इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। क्या मैं पूछता हूँ अपने उन भाइयों से, क्या इमाम अबू हनीफा के ताल्लुक़ से, क्या ये मुहर्रम के जुलूस जो आप निकालते हैं, जो ये 12 वफ़ात आप मनाते हैं, ईद मिलादुल नबी बनाते हैं, क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में कुछ कहा है? नहीं कहा। आप सही पूछो तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी नहीं पहचान सके। उन्होंने तो खुद कहा जब मेरी बात हदीस के खिलाफ हो तो उसको दीवार पे दे मारो और मत मानो मेरी उस बात को। तो हम कहाँ हैं? हम तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ जो लोग ये फ़ख्र से कहते हैं हनफी, वो हनफी कहलाने के भी लायक नहीं है। इमाम अबू हनीफा के भी मनहज पर नहीं है, ना उनकी उसके ऊपर है। तो भाइयों ये धोखा है। लोग अहले हदीसों के खिलाफ भड़काते हैं कि वो पुरानी हदीसों पे अमल करते हैं, हम नई पे करते हैं। इस तरीके से उनके दिमागों में बिठा दिया गया है। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी जब मैं ये सोचता हूँ कि आज तकरीबन 1450 साल हो गए इस्लाम को आए हुए, और आज तक हम इन्हीं छोटी छोटे मसाइलों पे उलझे हुए हैं। नमाज कैसे पढ़ें, आमीन कहें, सूरह फातिहा पढ़ें, तलाक कैसे दें, इस तरीके के मसाइल आते हैं। बड़ा अफसोस होता है भाई, आज तक इतना अरसा गुजर गया, हम इन छोटे छोटे मसाइलों को हल नहीं कर पाए, और दुनिया कितनी तरक्की कर गई, हम कैसे औरों का मुकाबला करेंगे? बड़े अफसोस की बात है हमारे लिए। बस सिर्फ मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, भाइयों इसको समझो और समझ कर इसके ऊपर करो, अमल करो, और इसको पहचानो कि सही दीन क्या है। ये सीखने से आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। हमने तकरीरें सुन ली चलते हुए, किसी ने कुछ कह दिया उसको भी सही मान लिया, उसने कह दिया उसको भी सही मान लिया। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कोई डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहते, वो ये कहते हैं चारों मज़हब बरहक हैं। भाई चारों मज़हब कैसे बरहक हो जाएंगे? इस वक्त या तो रात है या दिन है। कोई आदमी ये कहे कि नहीं इस वक्त रात भी है और दिन भी है, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। या तो रात है या दिन है, दोनों में से एक चीज़ होगी। तो भाइयों इसको पहचाने, बस यही सिर्फ इतना सा मैसेज दूंगा। जज़ाकल्लाह। हाँ, जहाँ ये आवाज़ जा रही है वहाँ इस दावत पर लब्बे कहते हुए वो हमें अपने तासुरात लिखकर, ईमेल के ज़रिए या किसी भी तरीक़े से वो हमें भेजें, हमारे साथ ताउन करें, ताकि हम उनको जो एक कंसेप्ट इस्लाम का है, उम्मत मुस्लिमा का कंसेप्ट, वो उस कारवान तौहीद में जुड़ जाएं और हमें पता हो कि हमारे भाई, हमारे अखवान कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। वाकई होना चाहिए कि, और यकीनन मैं अपने उन भाइयों से कहूँगा कि जहाँ तक हमारे आकिल भाई की आवाज़ पहुँच रही है, इनकी कोशिशें जहाँ तक पहुँच रही हैं, जो लोग इससे मुतासिर होते हों उनको भी चाहिए कि इस तासुर को देख करके और इससे मुतासिर हो करके आपसे रब्ता कायम करें और अपने तासुरात आकिल भाई को भेजें, ताकि अगर अच्छा लग रहा है तो भी भेजें, किस बुनियाद पर अच्छा लग रहा है, ताकि उसको और मज़ीद आगे बढ़ा सकें। और अगर ख़राब कोई पहलू आपको नज़र आता है कि आकिल साहब का ये किरदार सही नहीं है, इसको इस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी लिखें। अपोजिट पहलू भी लिखें और मुस्बत पहलू भी लिखें, दोनों पहलू लिखें, ताकि दोनों तासुरात को देख करके वो अपने और इस काज को और आगे बढ़ा सकें। तो मैं अपने नाज़रीन से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर इसमें दिलचस्पी लें,
اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک مسلمان بھائی کی ہمت بھی بڑھے گی کہ ہم کو اس میدان میں قدم اٹھانا چاہیے، اور آپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، اور آپ کی آواز بھی دنیا میں پہنچے گی، دوسرے لوگوں کو جو بھی سنیں گے اس کی نیکی بھی آپ لوگوں کو ملتی رہے گی۔ تو اس طریقے سے بھیجنا چاہیے بہرحال۔ جزاکم اللہ خیر۔